آپ اور میں اگر آج اٹھیں اور کہیں جی ہم نے اپنے علاقے کے ایم پی اے سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں اور شکایتیں لگانی ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم بیٹھ کے جو ہے نا آئینی فیصلے کریں گے، ہم آئین کی تشریح کریں گے، ہم بتائیں گے کہ آئین کا مطلب کیا ہوتا ہے. کس لیے ہے آپ کی یہ جو اتنا بڑا آپ نے ایک پارلیمان بنائی ہوئی ہے جن کی ہمیں ہر سال کے اینڈ میں ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ہم نے اتنے لاز جو ہے ریکارڈ ٹائم میں پاس کیے ہیں، وہ کیا ہے وہ لاز؟ یہ تھا ان میں نہیں ہوتا تو یہ بات نہ ہم کر رہے ہوتے آج. میرے کنٹرول میں ہو نا پاکستان کی کریکولم ہے نا کلاس 1 سے لے کے 10th تک کا، ہر سبجیکٹ کی ہر کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے نا اس پہ میں وہ کوٹ لگا دوں کہ when life gives you lemons. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں؟ سر میں سوچ رہا ہوں کہ ہم عید پہ چھٹیاں کریں گے کہ نہیں. سر دیکھ لیتے ہیں، آپ کی کال ہے. میں اصل عید پہ ویسے بھی سر کیا، اور آپ اگر سر بہت ایکسائٹنگ عید پلانز ہے سر چھٹی کر لیتے ہیں. اگر تو مطلب نارمل جیسی عید ہوتی ہے ویسے ہونی ہے تو سر شو ہی پڑکا دیں گے سر. یعنی کہ آپ مجھے صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی ہے جو تمہارے لیے یہ گا رہی ہے کہ تیرے 2 ٹکیوں کی نوکری میں میرا لاکھوں کا ساون جائے تو پھر تو چھٹی کر لو سر. اور اگر کوئی ایسی نہیں ہے تو چپ کر کے میرا پرا سامنے بیٹھ کے شو کر. سر آپ سمجھ گئے سر. جو سچائی ہے سر اس کو فیس کرنا چاہیے سر. دوسرے سے ایک اور سچائی میں آ جاؤں گا سر. دوسرا یہ ہے کہ سر سب کو اس چیز کی مبارک ہو سر کہ درجہ حرارت جو ہے سر وہ مثبت سے مثبت ہوتی جا رہی ہے سر، اور ہم لیٹ 30s میں سر پہنچ گئے ہیں. سر انسان کی عمر اور درجہ حرارت جب لیٹ 30s میں چلے جائے تو کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہو رہی ہیں سر ہمارے ساتھ. تو بس اس کو سر ہم انجوائے کریں. اب 30 40 اور 40 کے بعد آپ کو پتہ ہے 50 تو پھر سر آپ کیا ہی ہوتا ہے اس کے اندر. ہاں جی، نہیں درجہ حرارت والے معاملے میں نا آپ نے منفی کو مثبت سمجھنا. منفی مثبت ہے بالکل سر. اور ایج کے اندر سر ایج بھی سر زیادہ جو ہے وہ مثبت ہی ہے. اس میں کیا مطلب آپ بڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سب کچھ کریں. ہاں اگر آپ 40 سال کے ہو گئے لیکن حرکتیں آپ کی 20 سال والی ہیں جو آپ 20 سال کے تھے، وہ ذرا غلط بات ہے. پرسنل گروتھ نہیں ہوئی آپ کی. دیکھیں اصل میں تو انوی کیا جاتا ہے ینگ کو، اور اس کی بڑی سادی سی وجہ ہوتی ہے. کسی محفل میں بھی بیٹھے نا جو بڑے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں وہ ینگ کو دیکھ کے نا بڑا وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے سے چھوٹوں سے شفقت سے پیش کے آنا چاہیے. بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ان لمیٹڈ پاسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ابھی تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تو یہ فارغ ہے، میں اس سے بہت کامیاب ہوں، لیکن کوئی پتہ نہیں یہ پرائم منسٹر لگ جائے کچھ عرصے بعد. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو وہ جو پاسبلٹیز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہونی چاہیے کہ ہن اینا کوئی اگے جا سکتا ہے. سر آپ اور میں کو اسٹارٹ اپ نہیں شروع کر رہے سر. ہم کو اس چیز میں نہیں جا رہے. ہم نے کر لیا اپنا جو اسٹارٹنگ اپ کرنی تھی. بالکل. باقی یہ ہے کہ ایک چیز بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتی ہے بڑی ایج میں، اور وہ یہ ہے کہ مطلب جہاں پہ یہ خطرہ ہے کہ میں اتنا آگے نہیں دیکھ سکوں گا جتنا یہ ینگ بچہ دیکھ سکے گا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کم از کم اتنا تو میں نے دیکھ لیا ہے، اتنا تو میں نے گزار لی ہے. مطلب وہ جس طرح وہ ایک ہے نا محاورہ کہ nobody can take away the dances you have had. جی ہاں. تو بات یہ ہے نا کہ جس طرح کی اس ملک کے حالات ہیں، کل کو خدا نخواستہ بم پھٹے تو اس میں جو ہے وہ جو اولڈ ہے وہ زیادہ لکی رہ گیا یا جو ینگ ہے ہاں جو دیکھ گیا جو کر گیا. سر obviously سر یہ اگین یہ بڑی سبجیکٹیو سی چیزیں ہیں، اور سب مومنٹس جو ہیں آپ کو بس انجوائے کرنے چاہیے. اور اس سے بہتر کیا انجوائے کرنے کو ہے سر کہ لوگ بیٹھ کے ہمارا شو دیکھ رہے ہیں. واہ، اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ تو سر مطلب وہ لوگ لکی ہیں جو ہمارے دور میں زندہ ہیں. سر واہ. جنہوں نے کیا کہنا چاہیے سر، لیجنڈس تو سر اب لفظ جو ہے بین ہو گئے ہمارے شو پہ. تو سر مطلب جنہوں نے ہمارے ساتھ سر ایک لیجنڈری ٹائم گزارا ہے سر، اس طرح کر لیتے ہیں اس کو سر. یہ وقت ہی گزارے نا سر. بالکل. جنہوں نے ہمیں دیکھا، جنہوں نے ہمیں سنا، واہ کیا ان کی کمال زندگی ہے. کمال زندگی ہے سر. وہ خوش ہیں ہم سے، تو یہ اچھی بات ہے. اور سر ہم بھی خوش ہیں. ظاہر ہے ہماری خوشی جو ہے وہ اس کی کوئی سیلنگ نہیں ہے. ہم جتنے زیادہ ویوز اور لائکس اور شیئرز اور کامنٹس جو ہیں وہ آتے رہیں گے، اتنی ہماری جو ہے وہ سیلنگ اوپر جاتی رہے گی. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ویلے کرائیں تاکہ ہم عید پہ بند جائیں. ہاں سر یہ ہے کہ ویسے اب تو اس کو ویل نہ کہنا، عیدی کہتے ہیں سر کو. عیدی بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے سر. ہم بھی تو سر دل سے تو سر دل تو بچہ ہے سر، کیا کر سکتے ہیں. سر جیسے بات ہو رہی ہے سر ہیپینس وغیرہ کی سر، تو
سر ورلڈ ہیپینس رپورٹ آئی سر 2025 کی, اور اس کے اندر سر پاکستان جو ہے اس نے 109th سر رینک کی ہے, لیکن یہ ایک اس طرح سے ہے کہ پاکستان ادھر ہی رہتا ہے, مطلب ہنڈریڈز میں ہم رہتے ہیں. یو ایس جو ہے سر خود سر 24th پہ نیچے گیا, سلمپ کر گیا نیچے, اور دیگر اور ملکوں کے ساتھ البتہ. لیکن اس کے اندر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں یہاں پہ ہم نے سر چیز جو ہے وہ بہتر کی کہ ہم باقی تمام ملکوں سے ہم بہتر جگہ پہ. سر انڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان سے نیچے 118th پہ ہے, سری لنکا 133 پہ ہے, اور سر بنگلہ دیش 134 پہ ہے. تو سر مقابلے کے لحاظ سے ہم کمپیریٹیولی زیادہ ہیپی ہیں. سر آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, ہم نے 2024 کی جو ہیپینس انڈیکس رپورٹ آئی تھی وہ بھی اس شو پہ کی تھی, اب 25 کی آ گئی ہے تو ہم وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. میرے خیال میں تب بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ جو ہم بہت اوپر آتے ہیں, مطلب چلو کچھ جو اوپر آتے ہیں وہ اس ہمارا رویہ ہے بیسیکلی, کہ مطلب کوئی بھی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب چاہے مطلب آپ کو پیچش لگے ہوں, آپ اینٹی بایوٹک پہ ہو, ایک منہ سے یہی نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو بتاؤ گے کہ مسئلہ ہے تو شریکوں کو خوشی نہ ملے, تو آپ نے یہی کہنا کہ زبردست بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ. تو یہ والی ساری چیزیں ہیں, اس میں بہرحال ایک بہت بڑا منفی پہلو ہے. اور وہ دیکھیں نا کہ انڈیا, سری لنکا, یہ وہ جو بھی کہہ رہے کہ ہم نہیں خوش, تو یعنی کہ وہ ان کی ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہ نہیں خوش, وہ خوش ہونے کے لیے کچھ کریں گے. ہم خوش ہیں جہاں ہیں, ہمیں کہاں جانا ہے. سر بیسکلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ممالک میں بنگلہ دیش, سری لنکا اور انڈیا میں ان سے جا کے جب سروے کیا وہ پوچھا ہوگا تو ان سے اس نے کہا یار پھٹی پڑی ہے, مطلب. اور یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہے گا سر, وہ کہے گا یار اٹس اوکے. ویسے بھی آج کل تو یہ بھی نہیں نا پتا کہ آپ کہہ دو کہ سب کے بہت برے حالات ہیں تو ایف آئی اے آپ کو لے جائے. ہاں یہ تو ادھر تو یہی آج کل ہے کہ سر بہت بہترین ہے. ہاں سر یہ بھی ہے, اور نہیں سر زیادہ بھی آپ نے اچھے نہیں بتا دینے نا اپنے حالات. آپ نے کہہ دینا ہے کہ یار اس وقت جو ہے میں نیم چل رہا ہوں, میں درمیانہ چل رہا ہوں, کانٹ کمپلین. اس کے بڑے اچھے الفاظ ہیں, یوفیمزمز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کی پیک ہوئی ہو بالکل تو آپ کہہ سکتے ہیں یار بس another day کٹ رہی ہے. یہ اس قسم کی چیزیں سے لوگوں نے آپ تکیہ کلام بن کے لوگوں کا بس ٹھیک ہے یار جیسا پچھلی باری تھا ویسا ہی ہوں. مطلب آپ نے اپنے آپ کو سر بالکل کیا کہنا چاہیے سر نیوٹرل, سر آپ نے کتا بن جانا ہے, سر آپ نے نیوٹرل ہو جانا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتا دیا کہ بہت صحیح چل رہا ہے تو وہ آپ سے فوراً ادھار مانگ لے گا. تو ادھار مانگ لے گا, آپ کی رپورٹ ہو جائے گی آپ کی. وہ کہے گا یہ بندہ, مجھے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر خوش ہے, یہ ڈاکہ مار کے خوش ہے, اس نے کسی کے پیسے چرائے, شاید میرے ہی چرائیں. اور سر ویسے لوگ سے آپ کو پتہ ہے سر وہی والی بات, سر کچھے میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں سر. تو آپ اپنے آپ کو بڑا ایک رائٹلی پلیسڈ رکھیں. ویسے سر میں چاہوں گا کہ اگلی ہیپینس جو رپورٹ ہے سر اس کے اندر آپ سے اور میرے سے بھی سر رابطہ کیا جائے, اور ہم سے بھی پوچھا جائے. ہم بھی بہرحال اس ملک کا حصہ ہیں, تو ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم بھی اپنا سر 2 سینٹس تو ڈال سکتے ہیں. یہ سر یقیناً ان کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے پاس اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ روز ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں. یہ تو ہے سر. میں تو یقیناً سر, میں آپ کو پتہ ہے سر ہمارا تو دن ہی سٹارٹ ہوتا ہے سر کیسی ہیں. تو ہمارا سر آگے چلتے ہیں. سر زبردست چیزیں ہو رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. یہ ایک سر چل رہی تھی سر ایک کانورسیشن بٹوین جج اینڈ جو پی ٹی اے کے ہیں ہمارے چیف, وہ پیش ہوئے ہوئے تھے. یہ جو کیس ہے یہ لگا ہوا ہے ٹویٹر کے بارے میں. ٹویٹر ایکس کو سر بین کرنے کے اوپر کسی کنسرن بندے نے کہا کہ ایک کی ہوئے, تو اس پہ وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی اچھا پی ٹی اے والے جو ہیں یہ کیسے پھر آپریٹ کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, تو آپ یوز کرتے ہیں تو کیسے یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم تو وی پی این سے یوز کرتے ہیں. تو پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا, جج صاحب کو گھبرا کے کہتے ہیں یہ کیا مطلب آپ وی پی این سے یوز کرتے ہیں, وی پی این تو آپ بین کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں وی پی این نہیں بین ہو سکتا, یہ ملک بند ہو جائے گا, اس کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے, وی پی این تو لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اس سے, اور دیگر اور باتیں ہوئی اس کے اندر سے. کرکس اس کا یہ تھا کہ پی ٹی اے کو ہے جیسا کچھ نہیں میرے خیال میں اس وقت پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انٹیریئر منسٹری نے بین کیا ہوا ہے, ہم نے بین کیا ہوا ہے. میاں شہباز شریف صاحب تو ٹویٹیں سٹی جاتے ہیں, باقی دیگر اور وزراء جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. پی ٹی اے خود بھی کہتا ہے کہ جی ہم وی پی این لگا کے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. تو سر یہ جج صاحب نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ آپ, اور وہ کہہ رہے ہیں جی اگر کھولنے کا تو اختیار عدالت کے پاس ہے, ہمیں کیا ہم کھول دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے کہ آپ نے پہلے چول ماری, اب آپ کہہ رہے ہیں عدالت ریلیف دے, تو ہم تو یہ نہیں کریں گے. بلکہ انہوں نے سر الٹا کہا کہ ہم توہین عدالت کا آپ کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ جو ہے وہ چلا دیتے ہیں, کیونکہ واقعی میں سر ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی ہے کورٹ کے اندر, جس میں پی ٹی اے والے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے جواب کیا دینا ہے. ہاں جی, وہ کچھ اس قسم کی بات جج صاحب نے کی ہے کہ یا تو آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور یا پھر جس قسم کا آپ جواب دے رہے ہیں اس پہ توہین عدالت بنتی ہے, جس پہ پھر شاید پی ٹی اے کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جی نہیں ہمیں معاف کر دیں, ہمارا یہ مطلب نہیں, ہمیں نہیں پتا. تو سر وہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ. اس میں سے میں تو خود گزر چکا ہوں, اور بے تحاشا اور لوگ بھی آپ کو کنفرم کریں گے کہ جب بھی کوئی بیننگ بوننگ والا ٹائپ معاملات ہوتے ہیں تو آپ اگر پی ٹی اے کو سے رابطہ کریں کہ جی یہ کیوں آپ نے بند کی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی.
تو آپ پھر کہتے ہو کہ آپ نے نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں کی تو ہم نہیں ہے تو، لیکن ہم نے خود فیصلہ نہیں کیا. اچھا کس نے کہا تھا؟ جی اوپر سے آرڈر آیا تھا. جی اوپر کون ہے؟ بس جی اوپر. تو یہ اوپر کون ہے یہ نہیں پتا. اور نہ سر ہمیں شاید کبھی پتہ چلے گا. اور سر اسی طرح کے معاملات آپ ہر جگہ ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیسکلی یہ کلچر ہے کہ جی آپ کسی شخص کو کہیں یار میں نے یہ فلانا کام کروانا ہے تو کہے جی صاحب کا آرڈر نہیں ہے ابھی نہیں ہو سکتے. یہ لوسٹ سے لوسٹ کام بھی ہو سر، آپ کے گھر کا اپنا کام بھی ہونا، اور گھر میں آپ الفا نہیں ہیں اور آپ کسی اپنے گھر کے کسی سرونٹ کو یا کسی کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو تک کو آپ کہہ دیں اور آپ درمیانے بھائی ہیں، آپ کہیں یار کہ یہ کام کر دو، کہتے ہیں مجھے اوپر سے آرڈر ہے کہ میں نے نہیں آپ کا کام کرنا. تو سر آپ کیا کریں گے؟ آگے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یا تو آپ پھر سر کو کریں نا، سوری رانگ یوز آف ورڈ، سر سوری نہیں، مطلب آپ اپنا چھوٹا سا آپ کہیں جی کہ میں جو ہوں لڑوں گا بڑے سے، اور آپ اس کے ساتھ مطلب احتجاج کرنا ہے. سر سوری نہیں کرنا، نہیں میں سر آپ کو پتہ سر میں انالوجی ڈرا کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا یار میں لڑوں گا بڑے سے، اور وہ آپ جو ہے نہیں کر سکتے کیونکہ سر اس کے لیے آپ کو پھر نا بڑی چیزیں چاہیے. آپ کو سپورٹ چاہیے، آپ کو گھر کے اندر پھر آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے، آپ کا سٹاف جو آپ کے ساتھ وہ چھوٹے بھائی کو بھی آپ نے ملانا ہے، پھر آپ ٹکر مار سکتے اس کے ساتھ. پھنس کر اس نے تیاری کی ہوئی ہے سر، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ نا لوز لوز سچویشن ہے، یہ لوز سچویشن ہے. اور دوسرا پھر وہ بات ہے کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ والے، انہوں نے بھی کون سا پھر اس کے بعد فوری طور پہ فیصلہ دیا کہ کھول دو. انہوں نے بھی کہا کہ چلو دیکھتے ہیں. ہاں ان کو بھی پتہ ہے نا کہ سر میں نے کھول دیا تو پھر کافی چیزیں کھل جائیں گی. تو اس کو اس لیے انہوں نے سر اس کو ویل لیفٹ کیا. انہوں نے ویسے سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، چیف جسٹس صاحب کو، میرے خیال میں وہی سن رہے تھے کہ انہوں نے اس چیز کو بڑی اچھی طرح انالائز کیا کہ جی دیکھیں آپ کے اوپر تو کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سے جس طرح بیچ میں سے نکالا ہے نا کہ بھئی تسی آپ کیتا ہے، جس نے بھی آپ کو کہا ہے، اب آپ کا مسئلہ ہے آپ نے کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. میں تو آرڈر نہیں دے رہا اس کو کھولنے کا کیونکہ آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے. سر اس پہ نا میں دو خبریں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی کیونکہ آپ عدالت میں ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ نے نا دو ابھی ورڈکٹس دیے ہیں. اوکے اچھا اس میں جو ہے نا ایک تو ہے کہ متعلقہ بیٹیوں کی پینشن کو لے کے بیسیکلی وہ قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے سرکاری افسر جس کی پینشن آتی ہے تو اس کی اگر کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہے تو اس کو پینشن کا کچھ حصہ ملتا رہتا ہے. اچھا ہوا یہ کہ عدالت میں کیس یہ تھا کہ ایک خاتون گئی، اس نے کہا جی کہ میری بہن کو ملتی ہے پینشن میں سے حصہ، مجھے نہیں ملتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی تھی، میری شادی ٹوٹ چکی ہے تو اب میں شادی شدہ نہیں ہوں. تو اب میرا سٹیٹس وہی کیوں نہیں ہے جو میری بہن کا ہے جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی کبھی شادی نہیں ہوئی، میری شادی ٹوٹ گئی، مجھے بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے. تو ایک تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بالکل مطلب اصول تو یہی کہتا ہے کہ اب اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے جائز بات ہے تو اس کو ملنی چاہیے. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ وہ تب تک ملتی رہے جب تک وہ دوبارہ شادی کر نہیں لیتی، جب وہ کر لیں گی پھر ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ اصولی بات. دوسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ جی شادی کے بعد بیٹا اگر والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں. اچھا یہ کیس یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری افسران کے بچوں کو مطلب ان کا اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے بچوں کو آن ڈیوٹی فوت ہو جائے تو ان کے بچوں کو جو ہے پریفر کیا جاتا تھا سرکاری نوکری کے لیے. اچھا کنشپ جو تھی. اچھا ویسے تو ہوا یہ کہ جب یہ اس میں بھی ایک خاتون آ گئی کہ جی وہ مجھے نہیں نوکری مل رہی، مطلب مجھے نوکری نہیں ملی تھی اس سال میں یا مجھے نکال دیا گیا تھا وٹ ایور، اور کیونکہ میں بیٹی تھی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اگر بیٹوں کو ملتی ہے تو بیٹی کو بھی ملنی چاہیے. 100%. تو منصور علی شاہ صاحب نے یہی کہا کہ جی ملنی چاہیے، آپ کو کیوں نہیں ملی، آپ کو میں ادھر لگواؤں گا. اس پہ جو حکومتی موقف تھا وہ یہ تھا کہ جی ابھی پچھلے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ کنشپ والا معاملہ ہی ختم کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے نا. انہوں نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ختم ہو گیا تو آئندہ سے نہیں ہوگا، لیکن پچھلے والے کا اطلاق تو ہوگا نا. تو یہ بڑے دونوں فیصلے آپ کو سن کے ٹھیک لگے، مجھے بھی سن کے ٹھیک لگے. اور اس پہ نا میں اگر میرے کنٹرول میں ہو نا تو پاکستان کی جو آپ کا کریکولم ہے نا کلاس 1 سے لے کے 10th تک کا، ہر سبجیکٹ کی ہر کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے نا اس پہ میں وہ کوٹ لگا دوں کہ when life gives you lemons you make lemonade. تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب اب یہ جو ججز ہیں نا،
اب ظاہر ہے وہ دور آج کل نہیں ہے کہ یہ ویسے تو کبھی بھی نہیں تھا، میرا نہیں خیال کبھی تھا. بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا جس میں ججز کے پاس بہت پاور آ گئی تھی، اور اس میں بھی خیر ان کا کوئی بہت اچھا رول نہیں رہا. مطلب افتخار چودھری صاحب، ثاقب نثار صاحب کوئی بہت مثالی ججز نہیں تھے. لیکن یہ بہرحال وہ ٹائم تھا جس میں پاور بہت تھی. ادروائز تو پاور اتنی نہیں رہی. لیکن اب یا تو یہ اس پاور کو چیز کریں کہ جی ہم بیٹھ کے جو ہے نا آئینی فیصلے کریں گے، ہم آئین کی تشریح کریں گے، ہم بتائیں گے کہ آئین کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، لڑ کے دیکھ لیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی آپس کی پاور کی وہ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو لے جائے ہم تو اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو پھر اس طرح کے کچھ چھوٹے موٹے فیصلے جس میں کانسیپٹس کی کلیئرٹی آ جائے وہی کرتے رہیں، بجائے کہ پھر بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو زندگی میں تو یہی ہے، مطلب خاص طور پہ پاکستان میں جو زندگی ہے نا اس میں یہی ہے کہ آپ سکنجبین بنا لو، بجائے اس کے کہ آپ نے جو ہے نا لیمبو رکھ کے ساڑنا جو ہے. سر بالکل سر. ایک تو یہ جو دو مختلف کیسز ہیں ان کے اندر جو خواتین نے ان کو ٹیک اپ کیا ہے اور ان کا معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، ایک تو ان کو سلوٹ کہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ایفرٹ کی. انہوں نے اصل میں سے ایک رستہ جو ہے نا وہ کھول دیا ہے باقی خواتین کے لیے جو اس مسئلے سے فی الوقت شاید گزر رہی ہیں، اور جن کے گھر میں بھی یہ ہوتا ہوگا سر کہ دیکھیں ہم ماننے والی بات ہے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پہ ابھی تک خواتین کو دبانے کا جو ایک رویہ ہے وہ کئی گھرانوں میں اختیار کیا جاتا ہے. اور ان کے ساتھ بھی میں نہیں کہہ رہا ایسے ہوا ہوگا، بہت ساری ایسے ہوں گے جن میں یہ پینشن والے معاملات یا پھر نوکری والے معاملات کے اندر جب وہ آواز بلند کرتی ہوں گی اپنے گھر کے اندر تو ان کے ارد گرد کے جو مرد حضرات ہیں، مطلب یہ ان کا کوئی بھائی تو نہیں ہوگا ظاہر جب تبھی کوالیفائی کرتی ہیں اس چیز کے لیے، وہ کہتے ہوں گے تو چھاڑ یار تینوں کی لوڑ ہے، تیرا تو بیاہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ منصور علی شہاب صاحب کے تھرو ان خواتین نے، اصل ہیروز ان کو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ رستہ ایک کھولا ہے کہ اس خبر کو جیسے ہم ڈسکس کریں وہ یہاں سن لے گا، کوئی کسی نے اخبار میں پڑھ لیا، کسی نے ٹی وی پہ دیکھ لیا، وہ پھر ان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جی ہم اس ورڈکٹ کے تھرو، اس ججمنٹ کے تھرو ہم اپنا بھی کام جو ہے وہ کروا سکتی ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے سر. اور یہی تو ہم سر پٹتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ آپ پارلیمان کے اندر بھی جب ڈسکس کریں اس قسم کی، اب یہ چیز دیکھیں نا ایک جج کو کرنی پڑی یہ چیز، تو کس لیے ہے آپ کی یہ جو اتنا بڑا آپ نے ایک پارلیمان بنائی ہوئی ہے جن کی ہمیں ہر سال کے اینڈ میں ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ہم نے اتنے لاز جو ہے ریکارڈ ٹائم میں پاس کیے ہیں، تو کیا ہے وہ لاز؟ یہ تھا ان میں؟ نہیں ہوتا تو یہ بات نہ ہم کر رہے ہوتے آج. اس طرح کے ڈھیر سارے اور مسائل ہوں گے کہ مطلب کسی ایک شخص کو اس ملک میں یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے پاس جا کے پہلے ٹیک اپ کرے یہ معاملہ کہ آپ جی اسمبلی میں ہمارا کیس پلیڈ کریں، اور پلیڈ کریں گے تو پھر شاید وہ قانون بن جائے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. اس میں تو دیکھیں نا سر اجتماعی طور پہ لوگوں کو جانے کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس میں خرچہ کوئی نہیں ہے. اب عدالتی چیز کے اندر اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ہیروز ہیں کہ اس میں تو ایک آپ کو مطلب آپ کو پیر رکھنا ہے عدالت کے اندر تو آپ کو خرچہ ہوگا کیونکہ آپ کو وکیل چاہیے. تو انہوں نے کیا یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نوبتی کیوں آئی عدالت جانے کی، اس کو وہ بھی سپریم کورٹ کی حد تک سر کوئی آسان کام تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی سستا کام ہے. تو یہ ایک چیز اس کے اندر ہونی چاہیے. بلکہ ججز نے کسی قسم کا کنٹیمپٹ جو ہے نا بڑی چیز ہوتی ہے ہم کر دیتے ہوتے ہیں. آپ ایک دفعہ ایک کنٹیمپٹ ایسی کیوں نہیں لگاتے؟ جج ہے نا طاقتور ایک حد تک تو ہے کہ جی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں ایک اتنی بڑی چیز لے کے، ہمیں سننی پڑے گی. آپ کا کون ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو؟ لو جی بلاؤ انہوں آئے ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب اور ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ تک کیوں نہیں آتے، یہ اس پہ انویسٹیگیٹ ہو. ایسی کنٹیمپٹس بھی ہمیں چاہیے دیکھنے کو، یہ ملیں گی تو چیزیں شاید بہتر ہو جائیں. شاید لوگ اور سر میرے خیال میں یہ کانسیپٹ ہی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ یار آپ کا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے اس تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے. پہلے وہ تو ممکن بنائیں. میرا نہیں خیال سر آج آپ اور میں اگر آج اٹھیں اور کہیں جی ہم نے اپنے علاقے کے ایم پی اے سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں اور شکایتیں لگانی ہیں، ہم نہیں کر سکتے سر. بالکل. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ مطلب خیر ظاہر ہے وہ بہت محنت کرتی ہوں گی اور بڑا مشکل ہوگا اور وہ سارے معاملات، لیکن جو ویمن ریپرزینٹیٹیوز ہوتی ہیں ہماری اسمبلی میں ان سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ بھئی آپ تو مطلب کوٹے پہ آئے ہیں تو آپ نے ویمن سینٹرک کتنے بل پیش کیے؟ یہ سوال ہونا چاہیے سر. سوال ہونا چاہیے. لیکن میں اصل میں اس چیز سے پھر یہ جو ایک ٹوپی ڈرامہ ہے کہ جی ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر پارلیمان ہے، پارلیمان کا سیشن کال ہوتا ہے، اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، شرطیں ہوتی ہیں. مجھے تو سر لگتا ہے اس کے اندر صرف آج کل تو لڑ بازی ہو رہی ہے
آپ نے کوئی چیز پیش کی تو وہ آگے سے وہ آ گئی. پھر خدا نہ خواستہ VONC یا 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم یا 30ویں ترمیم جو ہے جب اس کی باری آتی ہے اس پہ بات تو پارلیمنٹ پیک اپ ہو جاتی ہے. پیک اپ سے میرا مراد ہے اس کے اندر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ ڈیلی جو ہے پھر آپ سنتے ہی یہ باتیں کہ اس پہ بحث ہو رہی ہے, اس پہ یہ ہو رہا ہے, اس پہ یہ ہوگا, اس پہ فلانا ہوگا. مطلب کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. نہیں, اور دوسرا آپس کی بات یہ ہے کہ آج کل تو ظاہر ہے جوڈیشری ویک ہے, بیک فٹ پہ ہے, تو وہ نہیں کر پا رہی. بٹ ادروائز یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے تو 75 مطلب نکل سکتے ہیں عدالت میں اگر کھل جائے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, مطلب یہ تو جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو میں نے اور آپ نے کہا تھا کہ یار 27ویں آئے گی تو کلیئرٹی آئے گی. ابھی تو نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو پھر وہی بات ہے, اگر اس پہ مطلب ابھی تو جوڈیشری کر نہیں سکتی, کر سکتی ہوتی تو وہ انٹرپریٹ انہوں نے ہی کرنا تھا. بھئی آپ جوڈیشری تک موقع کیوں دیتے ہو؟ آپ اسمبلی میں اس کو اتنا صحیح لکھو کہ سمجھ آ جائے, مجھے بھی سمجھ آ جائے, آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ چاہے گل ہے. اور سر دیکھیں نا, ایک جج ہے, چلے سپریم کورٹ میں پینل آف ججز ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں, 6 ہوتے ہیں, فل بینچ ہوتا ہے. پارلیمان کے اندر تو آپ کے کو پتہ نہیں کتنے کو 100 لوگ ہیں, پھر آپ کی اتنی ہیں اپوزیشن کی ہیں, پھر اسپیکر صاحب ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں. دیکھیں اس کے اندر تو بڑی واس, میں مانتا ہوں کہ زیادہ لوگوں سے ڈبیٹ خراب بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ لوگ ڈبیٹ کریں گے نہیں ہر چیز کے اوپر. جتنے لوگ اس وقت پریزنٹ ہوں گے, مطلب 20 25 30 50 بندہ اس قسم کے ایشو کو بیٹھ کے ٹیک اپ کریں, تو شاید کوئی اپوزیشن یا کوئی اور بندہ کہے یار حکومت کا کہ یار یہ ٹھیک اس وجہ سے نہیں, ہمیں سوچنے پہ تو مجبور کیا جائے. سر دوسری ایک اور چیز, اب یہ جس طرح ہماری جو اپوزیشن ہے یہ ٹاک شو پہ تو روز بیٹھے ہی ہوتے ہیں اور روز ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی وہ ہم نے اس دفعہ احتجاج ہم نے وہاں پہ کسی کو بولنے نہیں دیا اسمبلی میں, ہم نے اب جو ہے احتجاج فلانی جگہ پہ کرنا ہے, اب ہم نے اس طرح سے یوں کرنا ہے. بھائی یہ جو ریکارڈ ٹائم میں پاس ہوئے ہیں بل, یہی اپوزیشن ٹی وی پہ بیٹھتی ہے, اور بلکہ ٹھیک ہے یہ ٹی وی بکواس چیز ہے, یہ موقع ہی نہیں دیتے کام کی بات کرنے کا. یہ 600 روپے کی سیلفی سٹک میں اور آپ کہتے ہیں کہ آتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ لے کے اپنا چینل کھول کے کرتے کہ یہ بل پاس ہوئے, اس بل میں یہ غلطیاں تھیں, ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے بلڈوز کیا, ان کے نمبر زیادہ تھے. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس بل میں کیا کیا. یہ اس طرح کریں تو پتہ لگے ہمیں بھی کہ بل کون سا پاس ہوا ہے اور اس میں کیا کیا مسئلے تھے. مسئلے آئیڈینٹیفائی, مطلب حکومت تو نہیں کرے گی اپنے بل میں مسئلے آئیڈینٹیفائی, اپوزیشن تو کر سکتی ہے, وہ کرتے ہی نہیں. سر مجھے تو بڑا اچھا آئیڈیا آ گیا, بڑے بڑے ٹی وی چینل جہاں پہ موجود ہیں, کچھ سن رہے ہو تو آپ ایک شو کریٹ کر سکتے ہیں. آپ 2 اینکر رکھیں, جیسے سپورٹس کا شو نہیں ہوتا سر, کرکٹ میچ کو آپ ڈیسائفر کرتے ہیں. جی صاحب جب سیشن کال ہو گیا ہے اور روز پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی بحث کسی چیز پہ ہونی ہے, تو ایک پروگرام ہونا چاہیے رات کے وقت, اس کے اندر آپ کسی ایک بندے کو بلا لیں جس نے بل پیش کیا ہے, جس نے اس پہ بحث کی ہے, آپ اس سے بیٹھ کے اس بل کے اوپر بات کریں. لوگ دیکھیں گے, میں دیکھوں گا کہ بھئی آج یہ بل پہ, اس کے کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی, بھئی یہ فلانا بل آج اس کے اوپر ہے, اس کے محرکات یہ ہیں, اس کے اندر یہ ہوا, وہ انہوں نے یہ کیا, یہ پاس تھے, جو بھی ہے. لوگوں کا انٹرسٹ کریٹ کرنا میڈیا کا بھی کام ہے کہ یہ انٹرسٹ کریٹ کریں. بٹ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کبھی ایسا شوق تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سیاستدان تیاری کرنی پڑے گی, اس کا سیاستدان آئے گا ہی نہیں. سیاستدان کو بھی تیاری, یہی تو کہہ رہا ہوں سر, تیاری کرنی پڑے گی. بٹ چلے سر یہ مسئلے ہیں, بٹ اگین یہ چیزیں اچھی ہیں سر. ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر. شجرکاری مہم جو سر یہ شروع ہو رہی تھی, 20 مقامات پر مفت پودے تقسیم کیے گئے ہیں سر. سر بڑی اچھی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اے بھی دس دے لانے کتنے ہیں. میں وہ کل فیز 4 میں سے گزر رہا تھا, تو اس میں وہ کوئی اس قسم کے آپ نے دیکھے 2-3 بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ پلانٹ ٹریز فار یور فیوچر, جتنے نہیں کیا. تو مسئلہ پھر وہی تھا کہ یار میں تو ایتھے لا دیاں گا, پھر مجھے پاس اتھارٹی آ جائے گی کہ ادھر آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے. سانو بھائی جان جگہ بھی تے دس دو نا کتنے لانے نے. ہاں مطلب اگر آپ نے ان کو تقسیم کر دیا ہے لوگوں میں, بڑی اچھی بات ہے. تو آپ ایک جگہ مقرر کر دیں, ایک اچھی سی ایک جگہ چیز رکھیں, افطاری کر لیں وہاں پہ, اور لوگ ٹریز پلانٹ کریں, افطاری کریں اور چلے جائیں. بالکل. اور آپ تقسیم جو کر رہے ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے, میرے گھر میں جگہ ہوگی تو میں ایک آدھا لے آؤں گا. آپ جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں بتا دو, آپ تقسیم بھی نہ کرو. ہوگا یہ کہ میں اپنے ثواب کمانے کے لیے, میں اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے میں خود خریدوں گا, میں خود جا کے ادھر پلانٹ کروں گا. مطلب یہ میرا ایک صدقہ جاریہ ہوگا. مجھے دسو تو یہ کتنے کرنا ہے سر. ایک تو یہ, دوسرا سر یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وہی سر ٹرسٹ والا فیکٹر بہت ویک ہے ہمارا بحیثیت قوم. کہ آپ کو یاد ہے سر ایک وہ ویڈیو آئی تھی آج سے کافی سال پہلے, جس میں DHA تھا یا کوئی اور علاقہ تھا, جس کے اندر انہوں نے ایک تازی سڑک ڈالی تھی, اور اس کے اوپر ایک ظاہر وہ سڑک ڈالتے ہی فٹ پاتھ بناتے ہیں, اس کے ساتھ چھوٹی سی بیلٹ بناتے ہیں, اور اس کے اوپر پودے لگا دیتے ہیں سیپلنگس ٹائپ. تو سر گاڑی رکی, اس نے وہ سارے 3-4 پٹ کے لے گئے وہ اپنے گھر میں. سر تو یہاں پہ یہ بھی مسئلے ہیں کہ وہ ڈرتے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرتے, کہتے ہیں ایسی لا دینے ایتھے لا دیو تو جو پرسوں آئیں گے سر کو اٹھا کے لے جائے گا وہاں سے. سیکورٹی دیں, پھر اس جگہ کو 4 دیواری کریں, اس کے اندر لگائیں.
سر دیکھیں نا رولے کم نہیں ہے سر, میں یہ کہہ رہا ہوں سر, ہر چیز میں مسئلے بہت ہیں. صحیح بات ہے. تو بہرحال سر میں کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہوئیں. آپ اسموگ کا سیزن جو ہے وہ آ رہا ہے, مطلب مجھے نہیں پتا اس شجرکاری کے آپ تمام چیز کی وجہ سے کچھ اسموگ میں فرق پڑتا ہے نہیں, بٹ اگر آپ اچھی طرح اس کو آج کریں گے تو شاید آنے والے سالوں میں اس کا فائدہ ہو جائے. ویسے بھی فائدہ ہو نا ہو, اپنے حصے کی شمع تو جلانی ہے نا. ہاں بالکل سر. بات جلد لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.